بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ کفر کے کیا نتائج ہیں جو دنیاوی زندگی میں سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اللہ کا کفر کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، رائگاں ہو جاتے ہیں، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اللہ کا وجود ہے۔ پوری کائنات اس کی گواہی دے رہی ہے، زمین اور آسمان اور یہاں کا ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے رہا۔ اتنی بڑی حقیقت کا جو آدمی انکار کرتا ہے وہ دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہوتا ہے۔ کفر اور شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ایک انسان کرتا ہے اس دنیا کے اندر۔ سب سے بڑی زیادتی ہے، سب سے بڑی ناانصافی ہے جو انسانوں کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے۔ اللہ جس کی نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، جس کے احسانات کے بوجھ کے تلے انسان دبا ہوا ہے، جس کی نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، جس کا دیا ہوا کھاتا ہے، اسی کا انکار کرنا، اسی کے ساتھ شرک کرنا، اس کے دعوت کو ٹھکرانا، اس کی کتابوں کو نہ ماننا، اس کے رسولوں کو نہ ماننا، اس دنیا کے اندر اس سے بڑی کوئی ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس دنیا میں بھی وہ نقصانات سامنے آتے ہیں، اور اس کے بعد جو دوسری دنیا ہے، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، وہاں جو نقصانات آئیں گے وہ بھی بہت شدید ہیں اور بہت ہی خطرناک ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں پہلی چیز جو کفر کے نتیجے میں اور شرک کے نتیجے میں، اللہ کے انکار کے نتیجے میں سامنے آتی ہے، وہ آدمی کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ وہ ایک طرح سے اندھیرے میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کو پتہ نہیں کہ کیوں آیا ہے اس دنیا میں، وہ کس نے اس کو پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے، اسے کہاں جانا ہے، کون سا راستہ اسے اختیار کرنا چاہیے، کس راستے پہ چلنا چاہیے، کیا بھلائی ہے، کیا برائی ہے، اسے اس کا ہی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک طریقے سے وہ اندھیری رات میں ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ سورہ رعد آیت نمبر 19، کہ وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے، جو دیکھتا نہیں؟ اور نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ ایمان کے بغیر آدمی اندھا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ راستہ کدھر ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ کہ وہ آدمی جو مردہ تھا، ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کو ایک روشنی دے دی جسے لے کر وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، کیا اس کی مثال اس شخص جیسی ہو سکتی ہے جو اندھیرے میں ہے اور اس سے نکلنے کا راستہ نہیں پا رہا؟ تو کفر کی وجہ سے، ایمان سے محرومی کی وجہ سے آدمی اندھیرے میں ہوتا ہے۔ دوسرا جو اس کا برا نتیجہ نکلتا ہے ایمان سے محرومی کا، وہ ہے زمین میں بگاڑ اور زمین میں فساد۔ آدمی کو جب مقصد معلوم ہوتا ہے اور اس کائنات کی حقیقت سے وہ واقف ہوتا ہے تو وہ اس کائنات کو بنانے کا کام کرتا ہے، اس کو سنوارنے کا کام کرتا ہے اور اس کی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ اور جب وہ اس مقصد سے واقف نہیں ہوتا ہے تو اس کی ذات سے بگاڑ کے علاوہ اور کوئی چیز اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 27۔ وہ لوگ جو اللہ کا عہد اس کو باندھنے کے بعد توڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا اس کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، زمین میں بگاڑ پھیلاتے ہیں، یہی لوگ حقیقت میں گھاٹے میں ہیں، یہی لوگ حقیقت میں خسارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے اپنی بندگی کا عہد لیا تھا، تمام بنی آدم سے اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا عہد لیا تھا، لیکن جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ اس عہد کو توڑتے ہیں، اس پیمان کو توڑتے ہیں، اس عہد کو توڑتے ہیں، اور ان کی وجہ سے اس زمین کے اندر رشتے ناطے بھی ٹوٹتے ہیں، اور زمین کے اندر بگاڑ پھیلتا ہے، زمین کے اندر فساد پھیلتا ہے، زمین کے اندر تباہی اور اس کے اندر بربادی آتی ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے انسان اس کائنات کو فساد اور بگاڑ سے بھر رہا ہے، جنگ اور جدال کا بازار ہر طرف گرم ہے، انسان کا خون انسان بہا رہا ہے، رشتے ناتوں کو توڑا جا رہا ہے، خاندانی نظام درہم برہم ہو رہا ہے، رشتے پامال ہو رہے ہیں، انسانوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ آج کا انسان ایمان اور اس کی روشنی سے محروم۔ اس دنیا کو اگر امن و سکون کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے تو وہ ایمان کی اور ایمان کی روشنی کی بدولت ہی بنایا جا سکتا ہے۔ آدمی جب اس سے محروم ہوتا ہے تو دنیا میں بگاڑ اور فساد کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ کفر کا ایک بہت بڑا نقصان ہے جو کہ اس دنیا میں ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں شر ہی شر نظر آئے گا، خیر کہیں نظر نہیں آئے گا، اور فساد ہر طرف پھیل جائے گا اور انسان کو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اس کا ایک تیسرا نقصان کفر کا یہ ہوتا ہے، ایمان سے محرومی کا ایک تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان سب کچھ اس دنیا ہی کو سمجھتا ہے، دنیا ہی کو اپنا مطمع نظر بنا لیتا ہے اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لڑائی ہوتی ہے، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جھگڑا ہوتا ہے، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے قتل اور غارت گری اور فساد اور بگاڑ مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب آدمی کے سامنے آخرت نہیں ہوگی، جب آدمی کے سامنے اللہ کی رضا نہیں ہوگی تو وہ سب کچھ دنیا ہی کو سمجھے گا۔ انسان کا دل یہ خالی نہیں رہ سکتا ہے، اس میں یا تو اللہ کی محبت ہوگی یا دنیا کی محبت ہوگی، یا تو اللہ کی خواہش ہوگی یا خواہشات نفس کے پیچھے وہ چلے گا۔ جب انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، جب انسان ایمان کی روشنی سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، اور جب دنیا کی محبت ہوتی ہے تو مادہ پرستی ہوتی ہے، تو صارفیت ہوتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی ہوڑ ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے اندر آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ دنیا جنگ اور جدال کی آماجگاہ بن جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر لوگوں کے سامنے ان کی زندگی کا مقصد ہو، ان کے دلوں کے اندر اگر ایمان ہو، اگر اللہ کی محبت اور جنت کی رضا ہو، تو پھر یہ دنیا پرستی نہیں ہوگی، یہ مادہ پرستی نہیں ہوگی، اور دنیا کے لیے یہ لڑائی اور دنیا کے لیے یہ جھگڑا نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان ان کے دلوں میں وہ چیز لا کر کے رکھ دیتا ہے اور اس چیز کی محبت پیدا کر دیتا ہے جس سے اعلیٰ کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ جنت کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی رضا کی طلب ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے وہاں وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کو تم خواہش کرتے ہو، اور تم ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہو گے۔ ظاہر ہے کہ ایسی چیز جب کسی کو مل جائے گی تو دنیا کی محبت اس کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ کریں گے اور وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ پھر جاری رہے گا۔
ज़िहानत से भरी सोचो फिक्र। जहेज का मुतालबा इस्लामी नुक्ते नजर से कहाँ तक सही है? आलमी अरब और आलमी इस्लाम इससे नाशना। शादी जो है शादी है, उसे शादी रहने देनी चाहिए। कम खर्च में बिला इसराफ के होनी चाहिए, इससे हमारी मुआशरत कमजोर होती है। दानिशमंदी से भरी तालीमात, यतीम खाने, दीनी मदारिस और तलब पहलू है। यतीमों की कफालत की जाए। पाकीज़गी से भरी गुफ्तगू। हर आदमी, हर कबीले का, हर खानदान का अपने यतीमों को संभालने की जिम्मेदारी ले। मुसलमानों के यहाँ माल की कमी नहीं है, लोगों को चाहिए कि मदद करें। कोई भी आदमी मजबूर है तो उसकी मदद करना तो मुसलमान की जिम्मेदारी। रहिए आलिमों की सोहबत में ताकि जिंदगी का लम्हा लम्हा हो खुशनुमा। मजलिसे उलमा हर इतवार और जुम्मा शाम 4 बजे और दोबारा सुबह 4:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। इस्लाम के 2 ही बुनियादी उसूल हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खालिस बंदगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खालिस पैरवी। सही और साबित नुसूस को बिला चुनो चिरा तस्लीम किए बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। शेख अशफाक सलफी। राय, अक्ल और क़ियास से सही दलीलों का मुआरज़ा कुफ्र और निफाक की अलामत। इन बातों को समझने के लिए देखिए प्रोग्राम इस्लामी हिदायत। क्या क्या हैं बंदों के लिए रब के पैगामात और अहकामात। देखिए इस्लामी हिदायत हर इतवार दोपहर 3:30 बजे और दोबारा सुबह 4 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। हराम से बच जा, तू सबसे बड़ा आबिद हो जाए। नमाज एक ऐसी चीज है कि उसकी फर्जियत से किसी मोमिन को इनकार नहीं हो सकता। मौलाना अब्दुल करीम पारेख पेश करेंगे दीन इस्लाम का पैगाम। गरीबी की हालत हो, अमीरी की हालत हो, दरमियान का रास्ता न छोड़ो। जनाजा जा रहा हो तो ये सोचे अर्थी जा रही हो, आज ये गया कल मुझे जाना है, इसको इबरत कहेंगे। सच्चा आदमी वो है, इंसान वो है तो पीछे पलट करके देखे और अपनी भूल को सुधारे। सारी कायनात का सर्वे सर्वा तख्लीक करने वाला एक अल्लाह है। पैगाम अमन अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर आपका इस्तकबाल है। गुफ्तगू का सिलसिला ये चल रहा था कि कुफ्र के दुनियावी नताइज क्या क्या हैं, और उसमें एक नतीजा ये है कि आदमी के दिल में बस दुनिया सवार होती है और दुनिया की मोहब्बत में इतनी बुरी तरह से वो गिरफ़्तार होता है कि उसे और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि दुनिया ही जिसके ऊपर सवार होती है उसकी तंगी और उसका फ़िक्र फाका हर वक्त उसकी निगाहों के सामने नाचता रहता है और वो दुनिया के पीछे भागता है। हालांकि दुनिया उतना ही हासिल होती है जितना अल्लाह ताला ने उसके लिए लिख दिया है। आज के इंसान को आप देखिए, जो ईमान की दौलत से महरूम है, उसकी गुफ्तगू, उसकी तरजीहात, उसकी दौड़ धूप, उसकी तगोदौ बस दुनिया के पीछे। जब बैठेंगे तो दौलत की बात होगी, कारोबार की बात होगी, दुनियावी चीज़ों को हासिल करने की बात होगी। एक दूसरे से आगे बढ़ने की एक होड़ है जो लगी हुई है। बस यही दौड़ है इस दौर के इंसानों की, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। बस यही फ़िक्र है। न किरदार की बात है, न अखलाक की बात है, न बुलंदी की बात है, न कुर्बानी की बात है, न शराफत की बात है, न इंसानियत की बात है। बात अगर है तो सिर्फ माल की बात है, दौलत की बात है और दुनिया की बात है। ये एक ऐसा नतीजा है कि उसकी वजह से इंसान की तमाम सरगर्मियाँ इन्हीं महदूद चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं और आला मकासद उसकी निगाहों से ओझल हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये दुनिया फितना और फसाद की आमाजगाह बन जाती है। एक दूसरे से दुश्मनियाँ पैदा होती हैं, नफ़रतें जन्म लेती हैं, अदावतें जन्म लेती हैं, कुदूरतें जन्म लेती हैं और लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है जो कुफ्र की वजह से मादा परस्ती की शक्ल में हमारे सामने आती है। और फिर एक और अहम नतीजा, ख़तरनाक नतीजा
جو کفر کی وجہ سے، ایمان سے محرومی کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے اس دنیا میں، وہ ہے سکون کا چھن جانا۔ ایسی زندگی جس کے اندر سکون نہیں، جس کے اندر اطمینان نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہماری نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، ایمان سے محروم ہوتے ہیں، تو ان کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جو بے اطمینانی کی زندگی ہوتی ہے، جس میں سکون اور چین نہیں ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن ہم ان کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ وہ نابینا ہوں گے، ان کو دکھائی نہیں دے گا۔ وہ کہیں گے کہ اللہ تو نے ہمیں نابینا بنا کے کیوں اٹھایا ہے، جبکہ ہم دنیا میں آنکھ والے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اسی طرح سے میری آیتیں جب تمہارے سامنے پیش کی گئی تھیں، میری کتاب تمہارے سامنے پیش کی گئی تھی، تو تم نے اس کا انکار کیا، تو آج تمہارا یہ حال ہوگا۔ تو زندگی کے اندر جو سکون ہوتا ہے، کفر کی وجہ سے آدمی اس سکون سے محروم ہو جاتا ہے، اسے چین نہیں نصیب ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ چین کی تلاش میں لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں، کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، کتنے فلسفے گڑھے گئے، کتنے نظریات بنائے گئے، کتنے راستے اختیار کیے گئے کہ سکون نصیب ہو جائے، اطمینان نصیب ہو جائے، لیکن انسان کو سکون اور انسان کو نصیب نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ کفر کے نتیجے میں اور ایمان سے محرومی کے نتیجے میں اطمینان اور سکون نصیب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی یاد میں سکون ہے، اللہ پر ایمان میں سکون ہے، جب آدمی کو آخرت پر یقین ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین ہوتا ہے، تب اسے سکون نصیب ہوتا ہے۔ جب انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یہاں امتحان کے لیے وہ آیا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، تو اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تب بھی وہ صبر کرتا ہے، اگر اسے آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے تب بھی وہ صبر کرتا ہے۔ لیکن جس آدمی کے پاس یہ ایمان نہ ہو تو اسے ذرا سی تکلیف پہنچی تو وہ گھبرا جاتا ہے، وہ بے اطمینانی کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایمان سے محرومی کے نتیجے میں ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی زندگی یہ سکون اور قرار سے محروم ہو جاتی ہے، اس کا سکون چھن جاتا ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے۔ آج آپ دیکھیے طرح طرح کی بیماریاں جنم لے لیں، یہ بے سکونی کی علامت ہے، بے قراری کی علامت۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو پا رہا ہے، زندگی سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے، اس لیے کہ جو سکون چاہیے وہ سکون اس کے پاس نہیں ہے۔ سکون تو اللہ کی محبت میں ہے، سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، سکون تو جنت کی طلب میں ہے، سکون تو اس ایمان میں ہے جو قرآن پیش کرتا ہے، جس کی دعوت قرآن نے دی ہے۔ جب آدمی اس سے محروم ہوتا ہے تو اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اس کی زندگی بے قراری کا شکار ہو جاتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے جو کفر کی وجہ سے اور ایمان سے محرومی کی وجہ سے دنیا میں انسان کے سامنے آتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بہت بڑا نقصان جو کفر کی وجہ سے اس دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مختلف طرح کی عقوبات کا نازل ہونا ہے۔ اللہ کی طرف سے بہت سے تعزیانے، منبہات یہ پیش آتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انسان سنبھل جائے، ہو سکتا ہے کہ انسان سدھر جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، سورہ روم آیت نمبر 41۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خشکی اور تری میں فساد اور بگاڑ نے سر اٹھا لیا ہے، ظاہر ہو گیا ہے، ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا ان کو مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کریں اور اللہ کی طرف پلٹیں۔
تو اللہ کی نافرمانی کرنا، سرکشی کرنا، کفر کرنا، اس کی ہدایت سے منہ موڑنا، یہ بہت بڑا جرم ہے جو انسان اس سرزمین پر انجام دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو فوراً اس کی سزا دے سکتا ہے، لیکن وہ موقع دیتا ہے، مختلف طریقے سے انسان کو چوکنا کرتا ہے۔ منبہات، الہی تعزیانے نازل ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سدھار آ جائے، لیکن اگر انسان نہیں پلٹتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے وہ نوبت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سخت گرفت ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ مصیبتیں، یہ تعزیانے مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش نہیں ہوتی ہے، خشک سالی ہو جاتی ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے، قحط سالی ہو جاتی ہے، فصلیں نہیں ہوتی ہیں اور ایک تباہی اور بربادی کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سیلاب آ جاتا ہے، طغیانی آ جاتی ہے، وہی پانی ہے، اگر اللہ تعالیٰ روک دے تو بھی انسان کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا، اور اگر بہت زیادہ وافر مقدار میں آ جائے تو بھی انسان کے لیے مصیبت ہو جائے گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زلزلہ آ جاتا ہے، شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، آبادیاں ویران ہو جاتی ہیں، جہاں کل آبادی تھی آج وہاں ویرانہ نظر آتا ہے، آئے دن آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آتش فشاں پھٹ جاتا ہے، آگ کے لاوے ابل پڑتے ہیں، ہر طرف آگ اور آگ ہی نظر آتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مختلف طرح کی بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں کہ انسان کے لیے اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیے تو کہیں ایڈس کی بیماری ہے، کہیں کینسر کی بیماری ہے، کہیں بخار کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہ مختلف طرح کے تعزیانے ہیں، مختلف طرح کی سزائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اس کے ذریعے سے وہ متنبع کرنا چاہتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ جگانا چاہتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی آنکھ نہیں کھلتی ہے تو پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ اللہ کا بڑا عذاب آ جائے اور تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اسی لیے موقع دیتا ہے، اسی لیے ڈھیل دیتا ہے تاکہ بندہ اس کی طرف پلٹ آئے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ قیدی جنگی آئے ہوئے تھے۔ ان جنگی قیدیوں میں ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی، ان کا بچہ چھوٹا کہیں بچھڑ گیا تھا، اس کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں، بہت پریشانی کے عالم میں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب ان کا بچہ نظر آیا تو دوڑ کر کے اس خاتون نے جا کر کے اسے اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا، اپنی چھاتی سے چمٹا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی مؤثر منظر ہوتا تھا تو آپ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی بات سمجھاتے تھے۔ آپ کی تعلیم اور آپ کی تربیت کا انداز تھا۔ آپ نے جب اس منظر کو دیکھا تو صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ لوگوں نے کہا ہرگز نہیں، یہ اس بچے کو آگ میں کیسے پھینک سکتی ہے، یہ تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی جدائی نہیں برداشت کر سکی۔ تو آپ نے کہا کہ اس ماں کو اپنے بیٹے سے جتنا پیار ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ پیار ہے۔ وہ بہت رحمان ہے، وہ بہت رحیم ہے، وہ بہت مہربان ہے، اس لیے وہ موقع دیتا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے۔ اگر وہ پکڑنے پہ آ جائے تو انسان اپنی سرکشی کی وجہ سے اس بات کا مستحق ہے کہ فوراً اس کو پکڑ لے، فوراً اس کو گرفت میں لے لے۔ لیکن چونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ یہاں سب کو موقع دیتا ہے، تو مختلف طرح کی سزائیں، مختلف طرح کی عقوبات، مختلف طرح کی وبائیں زمین اور آسمان میں ظاہر ہوتی ہیں کہ شاید انسان پلٹ جائے، لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کہ وہ پلٹ آئیں، اپنے رب کی طرف آ جائیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی انسان اگر نہیں سنبھلتا ہے تو پھر اس کی ہدایت کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا چونکہ ایک امتحان کی جگہ ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے۔ لو کانت الدنیا تعدل جناح بعوضۃ ما سقى اللہ فیہا الکافر شربۃ ماء۔ آپ نے کہا کہ اس دنیا کی زندگی کی حیثیت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایک کافر کو، ایک سرکش کو ایک قطرہ پانی بھی یہاں نہیں پلاتا۔
وہ आदमी जो अल्लाह की ज़मीन पे रहता है, अल्लाह का दिया हुआ खाना खाता है, अल्लाह का दिया हुआ पानी पीता है, उसकी चलाई हुई हवा से फ़ायदा उठाता है, उसके सूरज की रोशनी से फ़ायदा उठाता है, वो जब अल्लाह का कुफ्र करता है, नाशुक्री करता है, तो इस बात का मुस्तहिक है कि उसकी पकड़ हो, लेकिन अल्लाह ताला मौका देता है, ये उसकी मेहरबानी है। तो ये जो उक़ूबात इलाहिया हैं, ताज़ियाने हैं, मुनब्बिहात हैं, ये जगाने के लिए हैं ताकि इंसान सुधर जाए, राह रास्त की तरफ पलट आए। तो ये मुख्तलिफ़ नताइज हैं जो कुफ्र की वजह से इस दुनिया के अंदर ज़ाहिर होते हैं, और आदमी अगर इसके ऊपर गौर करे तो कुफ्र से, शिरक से तौबा कर ले, बाज आ जाए और ईमान के रास्ते की तरफ आए, ताकि अल्लाह ताला की नेमतों से हमकिनार हो सके।